إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وكذف هذا وأكل مال هذا إلى آخر الحديث. معزز علماء کرام، سامعین کریم، خواتین اسلام، ابن عثیمین فاؤنڈیشن کی جانب سے آج کا یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے، جس کے روح رواں برادرم حافظ عبدالرب مدنی حفظہ اللہ ہیں. محترم اپنے اس فاؤنڈیشن کے ذریعے الحمدللہ پورے ممبئی میں دعوت و ارشاد اور وعظ و تبلیغ، کتاب و سنت کی روشنی میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے اس دعوتی مشن کو اخلاص و للہیت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حاضرین، آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے گناہ اور اس کے نقصانات اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے. یقیناً گناہ، ہمارے درمیان گناہوں کا تصور بہت ہلکا ہے، بہت معمولی ہے. بڑے سے بڑا جرم، بڑے سے بڑی معصیت، بڑے سے بڑا شرکیہ عمل، ہم اسے انتہائی لائٹ اور ہلکا لیتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان اعمال کو جنہیں تم انجام دیتے ہو بہت ہی بھاری بھرکم سمجھتے تھے. انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشر وان كنا لنعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. یہ حضرت انس بن مالک وہی صحابی ہیں جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کی تھی. کم عمر صحابی تھے، 90 سال سے زائد کی عمر پائی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کم عمر صحابی تھے، سب سے زیادہ عمر پائی. اور عمر پانے کے بعد یہ تابعین سے مخاطب ہیں، اور ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشر وان كنا لنعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. کہ تم بڑے سے بڑا جرم، بڑی سے بڑی معصیت، بڑے سے بڑا گناہ کر جاتے ہو، لیکن ان گناہوں کی حیثیت تمہاری نگاہ میں انتہائی معمولی ہے، انتہائی کمتر ہے.
جبکہ رسول کریم علیہ السلام کے عہد مبارک میں ان گناہوں کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ تباہ کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں، ہمیں جہنم میں داخل کرنے والے ہیں۔ آج وہی حال ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ رسول کریم علیہ السلام کے ان صحابہ میں سے ہیں جو کم عمری میں رسول کریم علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پائی، اور یہ اپنے تابعین کو مخاطب ہیں اس دور کے اندر جو سب سے بہترین دور کہلاتا ہے۔ آپ بتائیے، جب اس دور کی یہ حالت تھی کہ انس بن مالک جیسے صحابی کہنے پر مجبور ہوئے کہ رسول کریم علیہ السلام کے دور میں تمہارے موجودہ اعمال کو ہم تباہی و بربادی والے اعمال سمجھتے تھے، آج جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے افعال ہیں، اگر ان اعمال کو، ان معاملات کو، ان افعال کو یہ صحابی رسول دیکھ لیتے تو کس زمرے میں سمجھتے؟ بتائیے، تصور کیجئے کہ آج گناہ کا جو تصور، جو فکر، جو سوچ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہے وہ بہت حقیر اور بہت کمتر ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول کریم کے دور میں ہم ان گناہوں کو سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ گناہ انسان کو کیا ہے؟ گناہ انسان کو، اس کے نیک اعمال کو، اس کے بہترین صفات کو، اس کے اعلیٰ اخلاق کو، اس کے بہترین کردار کو، اس کے پاکیزہ سیرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ گناہ کی سنگینی کا اندازہ اگر لگانا ہو تو اللہ رب العالمین کی ان آیتوں کا مطالعہ کر لیں، قرآن مجید کے اندر ان آیتوں پر غور و فکر کر لیں جن آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے سابقہ اقوام، سابقہ ملل کی تاریخ بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر مختلف اسلوب میں، مختلف پیرائے میں سابقہ اقوام کی جب داستان بیان کی تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ رب العالمین کہہ رہے ہیں الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کتنی قوموں کو، ان سے تم سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، عذاب کی نظر کر دیا۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، وہ کون سی قومیں تھیں؟ قوم عاد کی تاریخ پڑھ لیجئے، قوم سمود کی تاریخ پڑھ لیجئے، فرعون کی داستان پڑھ لیجئے۔ رب العالمین نے ایسے ہی نہیں کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے واقعات کے اندر، ان کی تاریخ کے اندر، ان کی داستان کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندو تم عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں کو، سابقہ اقوام کو کیوں تباہ کیا، کیوں ہلاک کیا، کیوں انہیں اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا، باوجود یہ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں طاقت دی تھی، انہیں سپر پاور بنایا تھا، انہیں ہیبت دی تھی، سطوت دی تھی۔ رب العالمین نے کہا الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں زمین میں اتنا پاور دیا تھا، اتنی طاقت دی تھی، ما لم نمکن لکم، اتنا پاور، اتنی طاقت ہم نے تمہیں نہیں دی۔ اب بتائیے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے آج ہم جدید وسائل سے دوچار ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی حیرت انگیز ترقی کر رہی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں جو صلاحیتیں عطا کی تھی، انہیں جو نعمتیں عطا کی تھی، ان نعمتوں کی داستان آپ پڑھ لے جائیے، تاریخی آثار، باقیات، مدائن صالح دیکھ لیجئے، فرعون کی باقیات دیکھ لیجئے، مصر کے میوزیم دیکھ لیجئے، ان غاروں کو دیکھ لیجئے، کانوا یحنتون الجبال بیوتا، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا جاتا تھا۔ آپ دور مت جائیے، ہندوستان کے تاریخی قلعوں کو دیکھ لیجئے، بادشاہوں کے محلات کو دیکھ لیجئے، آپ حیران و ششدر ہو جائیں گے کہ اس دنیا کے اندر اتنی ترقی نہیں تھی، اتنے جدید وسائل نہیں تھے، لیکن کس انداز میں انہوں نے بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بنا لی۔
تو اللہ رب العالمین نے کہا مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے انہیں اتنا پاور دیا تھا، اتنی طاقت دی تھی، ما لم نمکن لکم، جتنی طاقت ہم نے تمہیں نہیں دی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا، اللہ رب العالمین نے ان پر اکرام بھی کیا، ان پر نوازشیں بھی کی، اپنی نعمتوں کی برسات بھی کی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا، وہ قومیں وہ تھیں جن پر ہم نے آسمان سے بارش کا نزول کیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے پیروں کے نیچے سے چشمے بہتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن تمام اکرامات کے باوجود، تمام نوازشوں کے باوجود، تمام نعمتوں کے باوجود، جب انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناقدری کی، ہماری نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کی، تو ہم نے کیا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے اس کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا، دوسری قوموں کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ کتنی قومیں ایسی تھیں، کتنی؟ ضرب اللہ مثلاً قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی، ایک گاؤں کی مثال بیان کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، انتہائی خوشحالی کے ساتھ رہتے تھے، انتہائی امن و امان کے ساتھ رہتے تھے، اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہر چہار جانب سے ان کے پاس آتی تھی، لیکن جب اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کی، آج آپ دیکھیے ہم نعمتوں کی ناقدری کیسے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب ہمیں دولت دے دیتا ہے، جب ہمیں پیسے دے دیتا ہے، تو ہم سماج میں اسٹیٹس کی بات کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، ہمارا ایک مقام ہے، ہم اپنے اسٹیٹس سے نیچے نہیں اتر سکتے۔ کس بنیاد پر؟ پیسے کی بنیاد پر۔ اور وہ اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ جب شادی کرنی ہو، جب بیاہ کرنا ہو، جب کوئی معاملات کرنے ہو تو فضول خرچی، منگنی، شادی، نکاح، یہ جو رسومات ہیں، یہ اسٹیٹس کی مثال دینے لگتے ہیں آپ، اسٹیٹس کی مثال۔ ارے میرے بھائی، اسٹیٹس کی مثال دیکھنی ہو تو رسول کریم کا اسٹیٹس دیکھیے کہ کتنی سادگی کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا عبد الرحمن بن عوف نے، رسول کریم کو خبر نہیں۔ اور آج مسابقہ آرائی ہے، مقابلہ آرائی ہے کہ ہمارے ولیمے کے اندر، ہمارے بارات کے اندر اتنے ہزار لوگ جائیں گے، یہ کھانے کا انتظام ہوگا، ایسی لوازمات ہوں گے۔ معاف کیجئے گا، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیاطین کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے۔ تو میرے بھائی، اپنی اسٹیٹس کو ایک طرف رکھیے، کتاب و سنت کو دیکھیے، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو، نہیں تو یہی اسٹیٹس، یہی دولت آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر مار دی جائے گی، بے وقت ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے گناہ ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس کوئی قابل تعریف چیز ہے؟ یہ گناہ ہے۔ جو اسٹیٹس آپ دکھانے چلتے ہیں وہ گناہ ہے، شریعت سے بغاوت ہے، کتاب و سنت کی مخالفت ہے، تصادم ہے۔ آپ اس اسٹیٹس کے چکر میں مخالفت نہ کریں کتاب و سنت کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بغاوت نہ کریں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے گناہ کسے کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کے معنی کیا ہیں؟ گناہ میں کون سی چیزیں داخل ہیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ نواز بن سمان کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نیکی نام ہے بہترین اخلاق کا، بہترین کردار کا، بہترین سیرت کا، اور گناہ ما حاک فی نفسک، جو آپ کے دل میں چبھن پیدا کرے، اضطراب پیدا کرے، بے چینی پیدا کرے، اور آپ اس کام کرنے کے بعد آپ کے اندر ایک خوف ہو، ایک ڈر ہو کہ آپ کا بھائی اس سے آگاہ نہ ہو جائے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، آپ کو ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھائی آگاہ ہو جائے اور آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ معصیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کی مخالفت کرنا۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوامر، احکامات کی مخالفت کرنا، یہی معصیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو معصیت کہیں اسم کے نام پہ آیا ہے، کہیں حوب کے نام پہ آیا ہے، کہیں سیئات کے نام پر آیا ہے، کہیں خطیات کے نام پہ آیا ہے،
الغرض قرآن مجید کے اندر معصیت کے لیے، گناہ کے لیے مختلف الفاظ، مختلف تعبیریں وارد ہوئی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی مختلف آیات کے ذریعے یہ آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے، ڈرایا ہے کہ یہ چیزیں معصیت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت بڑا سنگین معاملہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہوں کی اہمیت کو ہم حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں۔ سہل بن سعد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایاکم و محقرات الذنوب، ایاکم و محقرات الذنوب، معمولی چھوٹی چھوٹی گناہوں سے بچو، معمولی غلطیوں سے، لغزشوں سے، خطاؤں سے، ذنوب سے، سیئات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں کہا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کیونکہ ان گناہوں کی مثال کیا ہے؟ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وَادٍ، ان گناہوں کی مثال اسی طرح ہے کہ ایک جماعت ہے جو کسی وادی میں قیام پذیر ہوتی ہے، اترتی ہے، سفر میں ہیں، کہیں دور دراز کے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، سفر سے لوٹ رہے ہیں، انہیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، وہ قیام کرتے ہیں۔ قیام کرنے کے بعد ایک آدمی جاتا ہے، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، ایک آدمی جا کر وہاں سے ایک لکڑی لاتا ہے، دوسرا آدمی جاتا ہے وہاں سے ایک لکڑی لاتا ہے، حَتَّى أَنزَجُوا خُبْزَاتِهِمْ، یہاں تک کہ اس لکڑی کو جمع کر کے آگ جلاتے ہیں، آگ جلانے کے بعد اس پر روٹی پکائی جاتی ہے، حَتَّى أَنزَجُوا خُبْزَاتِهِمْ، وہ روٹی پکاتے ہیں۔ وَإِنَّا مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تَهْلِكُهُ، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال اسی طرح ہے کہ جب یہ جمع ہو جاتے ہیں تو گناہ کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، گناہ کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال بن سعد کہتے ہیں، لا تنظر الى صغر الخطیہ، لا تنظر الى صغر الخطیہ، تم معمولی گناہ کی طرف نہ دیکھو، تم اس بات پہ نہ غور کرو کہ یہ گناہ معمولی ہے، یہ ہماری خطا کمتر ہے، حقیر ہے، تمہاری نگاہ اس چیز پر ہونی چاہیے۔ وَلَكِنِ انظُرْ مَنْ عَصَيْتَ، تم اس بات پر غور کرو کہ تم نے کس کی نافرما برداری کی ہے، تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ تم اس عمل کے ذریعے کس کی نافرما برداری کر رہے ہو، کس سے دشمنی مول لے رہے ہو، کس سے عداوت مول لے رہے ہو، کس کے خلاف جنگ کر رہے ہو، یہ تمہاری فکر ہونی چاہیے، یہ تمہاری سوچ ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کہتے ہیں، لا کبیرۃ مع استغفار ولا صغیرۃ مع اصرار، کوئی بھی گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، اگر آدمی استغفار کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو وہ بڑا گناہ نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا قریبا، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، وہ بڑے بڑے گناہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کفارہ بنا دیں گے، یہ جو اعمال ہیں یہ کفارہ بن جاتے ہیں، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں انتہائی معزز جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں، لا کبیرۃ مع استغفار، بڑا گناہ اگر سرزد ہو جائے تو فوراً وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو، جس بھی ماحول میں رہو، جس بھی حالات میں رہو، دن کے 24 گھنٹہ، رات کے 24 گھنٹہ، دن اور رات کے 24 گھنٹہ، ہمیشہ تمہارے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ رب العالمین کا کیمرہ ہماری ہر ایکٹیویٹی کو کیش کر رہا ہے، ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر فعل کو رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، معمولی سے معمولی برائی، معمولی سے معمولی نیکی، تمام کے تمام قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ ما لِهَذَا الْكِتَابِ
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. انسان کہے گا یہ کیسا اعمال ہے، کیسی نیکی ہے، کیسی بدی ہے، تمام کے تمام اعمال اس کے اندر موجود ہوں گے. تو میرے بھائی، بڑا عمل، بڑا گناہ اگر آپ کرتے ہیں تو فوراً وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، نیکی کے ذریعے اسے مٹائیے، نیکی کیجئے، فوراً صدقہ کیجئے، فوراً خیرات کیجئے، فوراً توبہ کیجئے، استغفار کیجئے. اور وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ، عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ. اور اگر کوئی انسان چھوٹی سی برائی کو بار بار کرتا ہے، مستقل کرتا ہے، رکتا نہیں ہے، تو یہ چھوٹا نہیں رہ جاتا. وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ، مستقل کرنے کی وجہ سے یہ چھوٹا نہیں رہ جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے سوال کیا، بتائیے اتدرون ما المفلس، تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ان المفلس من امتی، یا ان المفلس من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جائیداد نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ مفلس ہے. آپ غور کیجئے کہ رسول کریم نے سوال کیا کہ بتاؤ مفلس کون ہے. ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں رسول کریم نے عرض کیا تدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بالصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا الی آخر الحدیث. کیا فرمایا؟ میری امت کا مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ تمام نیکیاں اس کے کھانے میں موجود ہیں. میرے بھائیوں غور کرو، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت کے اندر سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب انسان وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن آئے گا قد شتم ھذا قذف ھذا اکل مال ھذا، گالی دی ہوگی اس نے اپنے بھائی کو گالی دی ہوگی، بہتان تراشی کی ہوگی، الزامات لگائے ہوں گے، مال ناحق کھایا ہوگا، خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، اور مارا پیٹا ہوگا. غور کیجئے کہ حقوق العباد کے معاملے میں آپ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ حقوق العباد کے معاملے میں آپ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ آپ پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں سماجی طور سے، معاشرتی طور سے، ان سماجی اور معاشرتی برائیوں کے اندر کہیں آپ جکڑے تو نہیں ہیں؟ یہ بنیادی چیز ہے کہ نیک اعمال اگر آپ اسے ضائع کرنا چاہتے ہیں تو برائیوں کے ذریعے، غلط افعال کے ذریعے، غلط ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ اسے ضائع کر سکتے ہیں. آپ اپنے بھائی کو گالی دیتے ہیں، اس کے حقوق کو، اس کے مال کو ناحق کھا لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں. یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس انسان کی نیکیوں کو کیا کیا جائے گا؟ اس انسان کی نیکیوں کو جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اٹھا کے اس انسان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، ناانصافی کی تھی، دھوکہ دیا تھا، فراڈ کیا تھا، مالی غبن کیا تھا، ان لوگوں کی برائیوں کو، ان لوگوں کی گناہوں کو اس انسان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَتْ فِي النَّارِ، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آپ بتائیے گناہ کے نقصانات یہ ہیں کہ انسان اگر گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، انسان گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو انسان کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی، انسان کی اچھائیاں بھی ضائع ہو جائیں گی. ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں اقل الذنوب، کم گناہ کرو، گناہ کم کرو. فَإِنَّكُمْ لَن تَلْقُوا اللَّهَ، کیونکہ تم اللہ رب العالمین سے نہیں ملاقات کرو گے. بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ قِلَّةِ الذُّنُوبِ، یعنی جب تم اللہ رب العالمین سے ملاقات ہو تمہاری
تو سب سے افضل چیز یہ رہے کہ تمہارے نامہ اعمال میں گناہ کم ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ تم کم گناہ کرو، کیونکہ جب تمہاری ملاقات اللہ رب العالمین سے ہو تو تمہارے اعمال میں جتنے کم گناہ ہوں گے، جتنی کم خطائیں ہوں گی، اتنا ہی اللہ رب العالمین سے تمہاری ملاقات اچھی ہوگی۔ اسی طرح حضرت زینب بن جہش کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے داخل ہوئے، کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ویل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه وحلق باسمه الابلهام والتي تليها۔ قالت زینب بنت جہش فقلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول کیا ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ہلاک کر دے گا جب ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، یعنی ہم میں نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمیں ہلاک کر دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال نعم اذا کثر الخبث، جب معاصی، جب سیئات، جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا اللہ رب العالمین، ہمیں ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اور گناہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ گناہ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر سقل قلبه۔ ایک مومن انسان جب گناہ کرتا ہے، ایک مومن انسان جب خطا کرتا ہے، جب ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر توبہ کر لے، وَنَزَعَ، اس گناہ کو چھوڑ دے، وَاسْتَغْفَرَ، اللہ سے استغفار کرے، سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، اگر وہ گناہ مسلسل کرتا ہے، برابر کرتا ہے، زادت، تو وہ جو سیاہ نقطہ ہے وہ پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، پورا دل سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یہی وہ داغ ہے، یہی وہ داغ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو زنگ آلود بنا دیا ہے۔ یعنی انسان اگر گناہ کرے تو گناہ ایک طرف جہاں اخروی نقصانات ہے، وہیں دنیاوی مضرات ہیں، دنیا کے اندر بھی اسے اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق، کہ ایک آدمی جو نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، خیر کا کام انجام دیتا ہے، وَإِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، اس کے چہرے پہ روشنی رہتی ہے، دل کے اندر تازگی رہتی ہے، بشاشت رہتی ہے، رزق کے اندر فراوانی رہتی ہے، بدن کے اندر قوتوں رہتی ہے، اور عوام کے اندر ایسا انسان، بتائیے کوئی ایسا انسان بتا دے کہ ایک نیک انسان ہے، ایک تقوی والا انسان ہے، ایک اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا انسان ہے، کوئی اس سے نفرت کرے گا؟ کوئی انسان اس سے نفرت نہیں کرے گا، ہر انسان اس کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، توقیر کرے گا۔ تو وہ انسان جو نیکیوں کا عادی ہو جاتا ہے، جو اچھائیوں کا عادی ہو جاتا ہے، وہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، قوم و ملت کے اندر لوگوں کا پسندیدہ نوجوان بن جاتا ہے۔ اور وہیں پر ایک انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے نقصانات بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ۔ ایک انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، دل کے اندر تاریکیاں چھا جاتی ہیں، اور دل کے تاریکیوں کے ساتھ ساتھ اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، وَحَنًا فِي الْبَدَن، بدن کے اندر کمزوری آ جاتی ہے،
وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، ایسا انسان جو زناکار ہو، جو چور ہو، جو ڈاکہ ڈالنے والا ہو، جو سماج کے اندر انتشار پھیلاتا ہو، خلفشار پھیلاتا ہو، چاہے وہ تجارتی نقطہ نظر سے آپ دیکھ لیں، آج ہم چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، بڑے بڑے جرائم کر جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے جرائم جن جرائم کی بنیاد پر سابقہ قوموں کو تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، آج جو لوگ تجارت سے منسلک ہیں، جو لوگ تجارت سے منسلک ہیں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وزن میں کاٹا مارتے ہیں۔ کبھی اس کی سنگینی کا اندازہ کیا آپ نے؟ کبھی آپ نے اس کی سنگینی کا اندازہ کیا؟ لا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لوگوں کو ناپ تول میں کمی کر کے نہ دو۔ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 چیزوں میں مبتلا ہونے سے پناہ مانگو، 5 چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، محفوظ رکھو آپ کو، اور اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو کہ تم ان کی زد میں نہ آؤ، ان کی زد میں آنے سے پناہ مانگو۔ کیا فرمایا؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي مدت فی اسلافہم، اور کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی قوم کے اندر کھلم کھلا بے حیائی عام ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی، زناکاری عام ہو گئی، فحاشیت و عریانیت بڑھ گئی، تب اس قوم کو اللہ رب العالمین ایسی وباؤں کے اندر، ایسی وباؤں کے اندر، ایسے بلاؤں کے اندر، ایسی آفتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے گرفتار کیا جو پچھلی امتوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ڈالی گئی۔ یعنی ایسی بیماریوں اللہ رب العالمین نے اس قوم میں ڈال دی جس کا پچھلی قوموں میں تصور نہیں تھا۔ آج تصور کیجئے کہ آج بڑے سے بڑا جرم، بڑے سے بڑا جرم، بڑے سی بڑی معصیت زناکاری عام ہو چکی ہے، زناکاری عام ہو چکی ہے۔ سہل بن سعد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دور آئے گا سیکون فی آخر الزمان خسف و قذف و مسخ، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی، ان کے چہرے مس کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اذا ظہرت المعازف والقینات، جب ناچنے والی عام ہو جائیں گی۔ یہ جو میوزک چل رہا ہے، ہمارے نوجوان بچے موبائل لیے کان میں ٹھوس لیے، چالو ہے میوزک چالو ہے۔ کبھی آپ نے تصور کیا کہ یہ میوزک، یہ گانا، یہ البم جس کے لوگ شوقین ہوتے جا رہے ہیں، دل دادا ہوتے جا رہے ہیں، اس کے مضرات، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ برائیاں ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہی ہیں، ہم ان برائیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کے عقاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ نے کہا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جب لوگوں نے ناپ تول میں کمی کی، 5 چیزوں میں سے رسول کریم نے عرض کیا کہ زناکاری عام ہو جائے گی، فحاشیت عام ہو جائے گا، عریانیت عام ہو جائے گی۔ جب زناکاری، فحاشیت، عریانیت عام ہو جائے گی تو بلائیں آئیں گی، طاعون آئے گا، بیماریوں کا نزول ہوگا۔ اور اسی طرح جب ناپ تول میں کمی کی جانے لگے گی، ناپ تول میں کمی کی جانے لگے گی، کانٹے مارے جانے لگیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو، ایک دوسرے کے مال کو ناک کھایا جانے لگے گا۔ لم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين، قوموں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا جائے گا، بھکمری عام ہو جائے گی، قحط سالی عام ہو جائے گی، وشدت المعونہ، مہنگائی بڑھ جائے گی، مہنگائی بڑھ جائے گی، وجور السلطان علیہم، اور ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے۔ ظالم و جابر حکمراں اللہ رب العالمین ہم پر مسلط کر دے گا۔ آج ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، احتساب کریں اپنے نفس کا کہ آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین کے کیا احکامات تھے، رسول کریم کے کیا فرامین تھے، ہم ان احکامات اور ان فرامین کو جسے بصر و چشم قبول کرنا چاہیے تھا، آج ہم وہ احکامات اور فرامین کو اکثر بھلائے بیٹھے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ دوسری جگہ اسی مقام پر
ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم نے کہا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ کہ آج جب کانٹے مارے جانے لگے ناپ تول میں کمی کی جانے لگی تو اللہ رب العالمین نے ایک طرف مہنگائی بڑھا دی، ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دیے، اور اسی طرح جب اللہ نے ہمیں دولت دی، اللہ نے ہمیں پیسہ دیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں جائیداد دی، تو کیا کیا ہم نے؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، زکوٰۃ دینے سے جب لوگ رک گئے، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ اللہ رب العالمین نے بارش کو روک لیا، اور وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا اگر اس روئے زمین کے اندر چوپائے نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے تو بارش کا نزول نہیں ہوتا۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِ اور جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑا گیا، آج بتائیے ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نہیں توڑ رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، احتساب کریں کہ ہماری زندگی کے اندر اسلام کہاں داخل ہے، ہماری زندگی کے اندر اسلام کہاں داخل ہے؟ وہ اسلام جو اس کائنات کا سب سے بہترین مذہب ہے، وہ اسلام جس کی بابت اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، کسی اور مذہب کو اگر تم پسندیدگی کی نظر سے دیکھو گے تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرنے والا۔ تو بتائیے وہ اسلام جو اس کائنات کا سب سے بہترین مذہب ہے، وہ اسلام جس کی بابت عمر بن خطاب نے کہا اعزکم اللہ بالاسلام، اعزکم اللہ بالاسلام مہما تطلب العزت بغیرہ اذلکم اللہ کہ سن لو عزت تمہیں اسلام سے ملی ہے۔ آج یہ کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر اگر اللہ نے تمہیں بلندی عطا کی ہے، رفعت عطا کی ہے، سرفرازی عطا کی ہے، کامیابی عطا کی ہے تو اسلام کی بدولت ہے۔ اور جب اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کو ترک کر کے، اسلامی تعلیمات سے بغاوت کر کے، سرکشی کر کے عزت اور بلندی حاصل کرنا چاہو گے، اذلکم اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس لیے سن لو میرے بھائیو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلحت به اولها کہ اس امت کے بعد کے آنے والے لوگ جب تک اپنے پچھلوں کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، خیر القرون کے دور کو، صحابہ کے دور کو، رسول کے دور پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، تب تک وہ فوز و فلاح سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ آج یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ صرف اور صرف ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین کے اندر، اس آسمان کے نیچے، اس کائنات کے اندر اگر ہمیں جو ذلت مل رہی ہے، جو رسوائی مل رہی ہے، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ میرے بھائیوں حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں، توشک القریٰ ان تخرب وہی عامرۃ سن لے میرے بھائی، عمر بن خطاب کہتے ہیں ان قریب ایسا دور آئے گا توشک القریٰ ان تخرب وہی عامرۃ آباد بستیاں آباد ہوں گی، محلات آباد ہوں گے، وہ تباہ کر دی جائیں گی، آباد بستیوں کو ختم کر دیا جائے گا، نست و نابود کر دیا جائے گا۔ کہا گیا وَكَيْفَ تَخْرُبَ وَهِيَ عَامِرَةٌ کیوں تباہ کر دیا جائے گا، کیسے تباہ کر دیا جائے گا جبکہ وہ آباد ہوں گی؟ کیا فرمایا اِذَا عَلَا فُجَّارُهَا أَبْرَارُهَا جب فاجر و فاسق لوگ، جب بدکار لوگ، قوم کے خائن لوگ، بے وفا لوگ، دغاباز لوگ یہ نیک لوگوں پر حاوی ہو جائیں گے، نیک لوگوں پر حاوی ہو جائیں گے۔ آپ غور کیجئے کہ آج جو جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے، جو جتنا بڑا خائن ہوتا ہے، اسے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں، بڑے مناصب دیے جاتے ہیں، اسی مناصب اور عہدے کی بدولت اللہ رب العالمین ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ مُنَافِقُوهَا اور قوم کی سرداری وہ لوگ کریں گے جو قوم کے منافق ہوں گے۔ میرے بھائیوں یہ اسلام
جو اللہ رب العالمین کا عطا کردہ مذہب ہے، یہ اسلام جو اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا مذہب ہے، اگر اس اسلام پر ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہم سرخرو اور کامیاب ہو جائیں گے، ہم سرخرو اور کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور ہم گناہوں میں، سیئات میں، ذنوب میں، معصیت میں مبتلا رہیں گے تو مجھے عبداللہ ابن مسعود کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے، ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ وَهُوَ يَقُولُ هَكَذَا، کہ ایک مومن انسان جب گناہ کرتا ہے كَأَنَّهُ قَائِدٌ، تو اسے یہ تصور ہوتا ہے، یعنی مومن انسان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے تو اس کے اندر یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی بلند ترین پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، اسے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ پہاڑ اس کے نیچے نہ آ جائے۔ اور فاجر انسان، بدکار انسان، اس کی سوچ کیا ہے؟ اس کی سوچ یہ ہے کہ اس کے ناک کے پاس ایک مکھی کا گزر ہوا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا، بھگا دیا۔ یعنی ایک مومن انسان کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ گناہ جس کی وجہ سے پچھلی اقوام کو تباہ و برباد کر دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو ان گناہوں کی پاداش میں اللہ رب العالمین ہمیں تباہ کر دے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، رب العالمین نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے جب پچھلی قوموں کو ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے کیوں تباہ کیا، کیوں برباد کیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کی لغزشوں کی وجہ سے ہم نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ آپ بتائیے وہ گناہ کیا تھے، وہ لغزشیں کیا تھیں، وہ خطائیں کیا تھیں؟ ایک سرسری سی گفتگو، دو حدیث تین حدیث ذکر کر کے ابو بکرہ کی روایت ہے، اور کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، قالها ثلاثا، تین مرتبہ کہا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی بابت نہ بتلاؤں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، قال الاشراک باللہ، حقوق الوالدین، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی معصیت، سب سے بڑا گناہ اس کائنات کا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی معصیت اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم سے میں نے دریافت کیا، ایو الذنب اعظم، اے رسول کریم بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایو الذنب اعظم، قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ وہ حدیث پڑھیے، اللہ کے رسول نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، قیل وما ہن یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ، 7 تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو، سب سے پہلے الاشراک باللہ۔ آپ پڑھیے، معلومات لیجئے، حذیفہ بن یمان کے عمل کو دیکھیے، کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، لوگ دریافت کرتے تھے اچھائیوں کی بابت، نیکیوں کی بابت رسول کریم سے سوال کیا کرتے تھے، وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں سوال کیا کرتا تھا برائیوں کی بابت، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے علم نہ ہو اور میں برائیوں کی لپیٹ میں آ جاؤں، میں برائیوں کی چپیٹ میں آ جاؤں۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث دیکھیے جس میں رسول کریم کہتے ہیں، صوبان راوی حدیث ہیں، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ الجِّبَالِ تَهَامَ بَيْضًا فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے چند ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کچھ ایسی جماعتیں ہوں گی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے، یاتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامہ بیضاً، تہامہ پہاڑ کی مانند ان کی نیکیاں روشن ہوں گی۔ یعنی رسول کریم نے کہا میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے مانند روشن ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، اللہ رب العالمین ان تمام نیکیوں کو ذرات کے مانند بکھیر دے گا۔ کہتے صوبان نے کہا اے اللہ کے رسول صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے رسول ان کی صفات تو بیان کیجئے کہ اتنی نیکیاں ہوں گی ان کے اعمال میں، اتنی نیکیاں ہوں گی اور وہ نیکیاں سب ذرات کے مانند بکھیر دیے جائیں گے۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ صفہم وجلہم لنا،
کہ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان کا علم نہ ہو اور ہم انہی میں سے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا سن لو، اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، ومن جلدتکم، وہ تمہیں میں سے ہیں، یاخذون من اللیل کما تاخذون، یاخذون من اللیل کما تاخذون، جس طرح تم رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے تہجد پڑھتے ہو، نوافل کا اہتمام کرتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو، اسی طرح وہ بھی کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ رب العالمین کا کیمرہ دیکھ رہا ہے، وہ بے باک ہو جاتے ہیں، جری ہو جاتے ہیں، موبائل کے ذریعے، دوسرے جدید وسائل کے ذریعے اللہ رب العالمین کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اکیلے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، زناکاری میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حلال سمجھ لیتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کی نیکیاں کس کام میں آنے والی؟ آپ نے نیکیاں کی، اچھائیاں کی، خیر کے کام کیے، لیکن ان نیکیوں کو آپ نے محفوظ نہیں کیا، بچایا نہیں، گناہ میں بھی ملوث رہے۔ سب سے بنیادی چیز نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ کی وہ حدیث دیکھیے جس حدیث میں رسول کریم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے، پاکیزہ رزق ہی قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے مسلمانوں کو انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن کا حکم رسولوں کو دیا تھا۔ ان اللہ طیب لا یقبل طیبا، اور کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو میرے پاکیزہ رزق کو کھاؤ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ پاکیزہ رزق کو کھاؤ۔ لیکن کیا ہے فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے کہ ثم ذکر الرجل، اس آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء، ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، جس کے بال پراگندہ ہے، جس میں غبار آلود ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی طرف اٹھاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، رب العالمین سے التجا کرتا ہے، رب العالمین سے فریاد کرتا ہے، اس پروردگار سے جو پروردگار کہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ بتائیے اس پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، لیکن کیا ہے وَمَطَعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کھانا حرام کا ہے۔ آپ بتائیے کھانا حرام کا ہے، جو کھانا کھا رہا ہے وہ حرام کا ہے، جو پانی پیتا ہے وہ حرام کا ہے، جو لباس ہے اس کے اوپر وہ حرام کا ہے، جو غذا کھا رہا ہے وہ حرام کا۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہاں سے اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ گناہوں کے نقصانات بہت سنگین ہیں، آج ہم گناہوں کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، بہت معمولی اور بہت کمتر سمجھتے ہیں۔ ان گناہوں کی سنگینی کا اندازہ کیجئے کہ کس طرح اللہ رب العالمین پچھلی اقوام کو گناہوں کی بدولت تباہ و برباد کر دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہم نے تمام قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ قومیں ایسی تھیں، پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، کچھ قومیں ایسی تھیں حاصبہ، پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ آپ سنگینی کیجئے، آپ سن رہے ہیں کہ پتھروں کی بارش، آپ کسی راستے میں چل رہے ہیں، کار سے جا رہے ہیں، کسی کار کے ٹائر سے ایک معمولی سا پتھر ٹکرا کے جب آپ کی گاڑی سے لگتا ہے تو کتنی شدید آواز آتی ہے، یا آپ کے بدن سے ٹچ ہوتا ہے تو کتنا شدید درد پیدا ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں، جب اخروی معاملات اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصبہ پتھروں کی بارش برسائی گئی تو وہ عذاب کی شدت کا اندازہ لگائیے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ قومیں ایسی تھیں جنہیں اللہ رب العالمین نے تیز و تند چیخ کے ذریعے، آواز کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ اتنی شدید آواز پیدا ہوئی، اتنی تیز آواز پیدا ہوئی کہ اس تیز آواز کو وہ قومیں برداشت نہ کر سکی، تباہ و برباد کر دی گئی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ قومیں تو ایسی تھی جنہیں اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا،
وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ قومیں تو ایسی تھی جنہیں اللہ رب العالمین نے ڈبو دیا، سیلاب کی نظر کر دیا۔ یہ آفتیں، یہ بلائیں، یہ مصائب، یہ جو کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی اور کسی نوعیت کی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان پر زیادتی نہیں کی، اللہ رب العالمین نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی۔ آپ غور کیجئے، تمام انبیاء کی داستان پڑھ لیجئے، مطالعہ کیجئے، افلا تفکرون افلا تدبرون، غور کیجئے۔ رب العالمین نے جب ان قوموں کے اندر اپنے رسول بھیجے، نبی بھیجے، اور مقصد کیا تھا؟ تمام انبیاء پڑھتے جائیے ایک ایک سورت، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ۔ تو آپ دیکھیے رسول کریم علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئی تو رسول کریم نے کہا عرضت علی الامم، پچھلی امتیں میرے پاس پیش کی گئیں، میں نے دیکھا فرأیت النبی ومعہ الرہط، ایک نبی ہے جس کے ساتھ 10 لوگ ہیں، ومعہ الرجل والرجلان، ایک نبی ہے جس کے ساتھ ایک آدمی ہے، کسی کے ساتھ 2 ہیں، والنبی علیہ معہد، اور ایسے بھی انبیاء گزرے جس پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ آپ بتائیے، انبیاء رسول اپنی قوم کے اندر اللہ کا میسج لے کر آئے، پیغام لے کر آئے، توحید کا پیغام، ان کی قوموں نے اللہ کے پیغام کو سنا نہیں، اور جب پیغام سنا نہیں تو اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا من دون اللہ انصارا، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ڈبو دیا گیا، مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا من دون اللہ انصارا، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے، اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، سن لو، اگر اللہ رب العالمین وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے ان کا مواخذہ کرتا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس روئے زمین پر کوئی جانور نہیں رہتا، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں وقت کے لیے موقع دے کے رکھا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وقت آ جائے گا تو انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، ان گناہوں کی سنگینی کا اندازہ لگاؤ، ان گناہوں کی سنگینی کا اندازہ لگاؤ۔ ایک طرف جہاں اللہ رب العالمین کے اطاعت، اللہ رب العالمین کی فرما برداری، رسول کے فرامین پر آپ عمل پیرا ہے، وہیں پر ہماری یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ وہ فتنے کیا ہیں، وہ فتنے کیا ہے جن کی بابت اسامہ بن زید نے کہا تھا، انی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انی ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، کہ میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں کمواقع القطر، جیسے برسات کے قطرے۔ محدثین نے تشبیہ کے بارے میں یہ تشبیہ جو دی گئی، یعنی فتنے اتنے زیادہ ہوں گے، اتنی کثرت کے ساتھ ہوں گے جن سے بچنا محال ہوگا۔ لہذا اللہ کے رسول کی وہ حدیث جس میں رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بہترین ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، جو فتنوں سے بچا لیا گیا، جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ جو بلائیں آ رہی ہیں، یہ گناہ کے جو امور ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان سے محفوظ رکھ، اے اللہ تو ہمیں ان سے محفوظ رکھ، اور ہمیں توفیق دے کہ جو اعمال ہیں خیر کے ہم انہیں بڑھ چڑھ کر انجام دیں، اور جو شر و فتن ہیں، جو گناہ کے اعمال ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔